شکریہ جناب اسپیکر. شورو قوم په نامه دا غزات چې بخون کې ډېر مهربان دی چې زمرود پیداوار دی مونږ په هغه وطن کې لوږې تېرونه. قرارداد نمبر 1 چونکہ موجودہ سیاسی بحران جس کی وجہ سے پاکستانیوں کو اور پاکستان کے لوگوں کو معاشی بحران کا سامنا ہے، اس کی چند وجوہات ہیں. میں کچھ کردار بے نقاب کروں گا آپ کی اجازت سے اسپیکر صاحب، اور کچھ اس کے سفارشات یا ریکمنڈیشنز دوں گا. پہلی بات، موجودہ سیاسی عدم استحکام کیوں آیا؟ آپ کو یاد ہوگا اسپیکر صاحب، پچھلے اپریل میں ایک ٹولہ بنا، ایک چوروں کا ایک کرپٹ ٹولہ بنا، اور ان کے کسی کی ایما پر، کسی کی ضد کی وجہ سے اور یا کسی کی شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کے لیے ایک حکومت گرائی گئی، جس سے سیاسی بحران پیدا ہوا. سیاسی بحران صرف نہیں بلکہ معاشی بحران بھی پیدا ہوا. خیر گورنمنٹ تو گزر گئی 16 مہینے کی. پھر انتخابات کا وقت آنا تھا، تو سپریم کورٹ کے حکم پر انتخابات انہوں نے کہا کہ آپ 90 دن میں آئین جو کہتا ہے کہ انتخابات کریں، تو لہٰذا انتخابات بھی نہیں ہوئے. اس سے کیا ہوا جناب اسپیکر؟ اس سے یہ ہوا کہ وہ لوگ جو مطلب مثال کے طور پر پختونخوا کے لوگ جو اپنے بیسک فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو ان کو غدار کہا جاتا ہے، ان کو آئین شکن کہا جاتا ہے. میرے خیال سے آئین شکن وہ ہے جنہوں نے ریاستی اداروں کا استعمال کر کے انتخابات نہیں کرائے، جو معاشی بحران اور بعد میں سیاسی بحران کا یہ ایک وجہ بنی. اس کے بعد انتخابات کا ایک عمل ہوا جس میں مینڈیٹ چور کے نعرے لگے، اور مینڈیٹ چوری ہوا لوگوں کا. لوگوں نے ووٹ کسی اور کو ڈالا، پڑے کسی اور کو. جناب اسپیکر شکر الحمدللہ پختونخوا کا یہ پورا صوبہ اس عمل سے محفوظ رہا. ویسے کوشش بڑی ہوئی، بہت زیادہ کوشش ہوئی، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوشش نہیں ہوئی. خٹک صاحب کو جتوانے کے لیے بہت کوششیں ہوئی. تمام بیوروکریسی کی اکھاڑ پچھاڑ ہوئی، لوگوں کو ٹرانسفر کیا، ان کو سسپینڈ کیا، لیکن پھر بھی خٹک صاحب کا کچھ نہیں بنا، لہٰذا ان کا پلان فیل ہو گیا کمپنی کا. لیکن پنجاب میں اور دیگر صوبوں میں بہت بری حالات تھی. اس سے اب جو پختونخوا کی انیشیٹو ہے گورنمنٹ کا کہ معاشی بحران سے کیسے نکلا جائے، معاشی بحران سے امیجیٹ ریلیف دیا جائے. جس طرح لنگر خانے اور پناہ گاہیں ہیں، اس کو بحال کیا جائے. اور کچھ نام نہاد کام پرست اس پہ تنقید بھی کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال سے پختونخوا جو 40 سال سے جنگ کی زد میں ہے، اس کو امیجیٹ ریلیف دینا یہ حکومت کا ایک اچھا اقدام ہے. تو ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے، نہ کہ اس کو ہم وہ کریں کہ نہیں پناہ گاہیں ہمیں نہیں چاہیے. پناہ گاہوں میں اور آپ نہیں جاتے اسپیکر صاحب، اس میں وہ لوگ جاتے ہیں جن کا ایک وقت کا کھانا نہیں ہوتا. تو دوسرا، معاشی ریلیف کے لیے روزہ بھی آ رہا ہے، تو حکومت نے ابھی آئی تھنک 10,000 روپیز اعلان بھی کیا ہے. تو یہ بھی ایک قابل تحسین اقدام ہے حکومت کا. حکومت کو معاشی بحران سے نکلنے کے لیے سیاسی استحکام کرنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے ضروری ہے، یہ میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں اسپیکر صاحب کہ یہ ایوان صرف اس بات میں متفق ہو جائے کہ ریاستی ادارے اپنا کام اپنے آئین بالکل ٹھیک ہے کہ ریاستی ادارے اپنا کام بخوبی انجام دیں، نہ کہ کسی اور کے کاموں میں وہ دخل اندازی کریں. شکریہ.